السلام علیکم۔ یہ تب کی بات ہے جب میں ایک خوبصورت نوجوان ہوا کرتا تھا۔ یونیورسٹی کا اختتامی دور چل رہا تھا۔ ویسے تو لیکچر وغیرہ ان دنوں نہیں ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی ہم سبھی دوست یونیورسٹی کی زندگی کو جی بھر کر جینے کی خاطر یونیورسٹی چلے جاتے تھے۔ سارا دن کلاس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ کلاس کی لڑکیاں بھی ان آخری دنوں میں ہم لڑکوں سے تھوڑا زیادہ ہی فری ہو گئی تھیں۔ شاید وہ بھی ہماری طرح کلاس کے ہر فرد کو مرض کرنے والی تھیں۔ میں پہاڑ کی چوٹی پہ واقع ایک قبیلے کا واحد یونیورسٹی پڑھنے والا لڑکا تھا۔ اس وجہ سے مجھے قبیلے میں ایک خاص عزت کا مقام حاصل تھا۔ ہاسٹل لائف کو میں نے بہت اچھی طرح گزارا تھا۔ گزارا نہیں بلکہ جیا تھا۔ تاش کی بازی لگانا، ایک دوسرے کا بستر ادھر ادھر پھینکنا، رات کو سوتے وقت کسی پر پانی پھینک کر اس کو نیند سے جگا دینا اور پھر ساری رات اس کی گالیاں سننا وغیرہ وغیرہ۔ بہت پیارا وقت تھا وہ، کاش وہ وقت کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ ایک دن یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزرتے وقت میں کسی نسوانی پکار کے باعث چلتے چلتے رک گیا۔ مجھے میرا نام لے کر پکارا گیا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری کلاس فیلو آبش سکندر میرے روبرو کھڑی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے یونیورسٹی کے پہلے ہی دن میری تکرار ہوئی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ چھوٹی سی بات پہ ہی ہم دونوں مرغیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنے لگے تھے۔ وہ ایک امیر گھر کی خوبصورت اور لڑاکو طیارہ لڑکی تھی۔ کلاس کی لڑکیوں کے علاوہ وہ صرف مجھ سے ہی بات کرتی تھی۔ بات نہیں دراصل لڑتی تھی۔ اینول ڈنر کے موقع پر نہ جانے کیسے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگ کر پچھلی لڑائی جھگڑے ختم کر دیے۔ اس دن کے بعد ہم دونوں کی دوستی کلاس میں مشہور ہو گئی۔ یونیورسٹی کا ہر فرد مجھے آبش کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیوں سیخ پا ہو رہا تھا۔ شاید اس لیے کہ میں ایک دیہاتی سا سادہ سا لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں لنگور کی جگہ انگور آ گئے تھے۔ دوستی ہونے کے بعد میں نے جانا کہ وہ بہت نرم دل اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ جب کبھی وہ یونیورسٹی سے غیر حاضر ہوتی تو اپنی غیر حاضری کے بارے میں صرف مجھے ہی بتاتی۔ یہ الگ بات تھی کہ میں اس کے بتائے بغیر اس کی چھٹی کی درخواست لکھ کر جمع کروا دیتا تھا۔ یہ بات میں نے اسے کبھی نہیں بتائی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے وقت جب اس نے مجھے پکارا تو میں رک گیا۔ وہ میرے سامنے آئی اور بولی، کہاں گھومتے پھر رہے ہو؟ وہ بھی اکیلے اکیلے۔ یونیورسٹی کا آخری ہفتہ تھا، کم سے کم یہ وقت تو تم میرے ساتھ گزارو۔ اس نے پیار سے دوستانہ شکایت کی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا جس سے کبھی میرا 70 کا آنکڑا تھا، لیکن اب وہ میری سب سے اچھی دوست تھی۔ 4 سال تو تمہارے ساتھ ہی گزارے ہیں میں نے، وہ کیا کم تھے جو اس آخری ہفتے کا رونا رونے بیٹھ گئی ہو؟ میں نے عجیب سے انداز میں کہا تھا۔ اوے بکواس بن کر اپنی۔ میں نے کہا نہ کہ تم میرے ساتھ ہی اپنا وقت گزارو گے تو مطلب گزارو گے۔ وہ کبھی کبھی مجھے لے کر تھوڑی جذباتی ہو جاتی تھی۔ اس دن بھی وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میری ماں، تم چلو میں سر سے مل کر 2 منٹ میں آیا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ کر پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ سر سے مل کر میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جب وہ مجھ پہ غصہ ہوتی ہے تو کہاں جا کر بیٹھتی تھی۔ میں وہیں چلا گیا۔ وہ وہیں تھی، اکیلی گمسم، پتھر کی سل پہ بیٹھی، ساتھ لگے شہتوت کے درخت سے سر کو ٹکائے گھاس پہ گرے خشک پتوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگی۔ ناراض ہو؟ میں نے سوال کیا۔ خاموشی۔ میں نے اس کو خاموش دیکھ کر پھر وہی سوال کیا۔ اس کا جواب پھر خاموشی تھا۔ کچھ تو بولو، یوں چپ مت بیٹھو۔ میں نے پیار سے اس کو منانے کی خاطر التجا کی۔ وہ پھر بھی خاموش بیٹھی رہی۔ جانے خوش پتوں میں کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ بہت اجڑی اجڑی سی لگ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اس کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ وہ اندر سے بہت دکھی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی مگر اس کا جواب وہی خاموشی ہی ملا۔ میں بیزار ہو کر اٹھ کر جانے لگا تو اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ 4 سالوں میں پہلی بار اس نے مجھے چھوا تھا۔ پہلی بار اس نے مجھ کو چھوا اور مجھے میری ہی نظروں میں معتبر کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھ کر سوال کیا۔ تمہیں میرا ساتھ پسند نہیں آ رہا تھا اس لیے یہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا۔ کس نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دی؟ وہ سنجیدگی سے مجھ پہ اپنا حق جتاتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ وقت نے۔ میں نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وقت کون ہوتا ہے ہم دونوں کا فیصلہ کرنے والا؟ وہ ایک دم سے طیش میں آ گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
خاموش کھڑا اس کو سنتا رہا۔ پھر اس نے ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس چھوڑی اور بولی، چلو آج مجھے کہیں گھمانے لے چلو۔ گھمانے؟ وہ بھی میں؟ میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ، بس مجھے کہیں گھمانے لے چلو۔ یہ وقت شاید پھر کبھی نہ آئے، اس لیے میں تمہارے ساتھ ایک بار کہیں گھومنے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس کو انکار کرنا مطلب اس کی ناراضگی مول لینا تھا۔ وہ ناراض ہو کر بہت ظالم لڑکی بن جاتی تھی، اور میں ان آخری لمحوں میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلو اٹھو گھومنے چلیں، میں نے اس کو دیکھ کر کہا۔ کہاں جائیں گے ہم؟